یا امام زمان الاجل الاجل، یا امام زمان الاجل۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے بہت اچھی اور حوصلہ افزا شعر کہا ہے کہ جس حال میں وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ دو چار باتیں ہمارے دوستوں نے الحمدللہ سب نے جو باتیں کہنی چاہیے تھی کہی ہیں، لیکن دو چار باتیں اور بھی ہیں جو کہنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، برادران محترم، علماء کرام، جوانان عزیز، پاکستان چاہے حلیہ جس کا بھی آئے سامنے، پیچھے کچھ اور قوتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مطالبہ کریں کس سے؟ چیف آف سٹاف سے۔ میں کہتا ہوں جناب، چیف آف سٹاف کے زیر اثر جتنی ایجنسیاں ہیں اس ملک کی ساری خرابیوں میں انہی کا ہاتھ ہے۔ ارے بھائی، پاکستان میں سیکیورٹی کا بجٹ پورے ملک کے 22 کروڑ انسانوں کا بجٹ کتنا پرسنٹ ہے؟ 34%۔ اور دفاعی اداروں کا بجٹ کتنا ہے؟ 76%۔ 66% بجٹ دیا اس لیے جاتا ہے کہ ملک کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ جغرافیائی حالت یہ ہے افغانستان سے بھی انفلٹریشن ہو کے آگے فوجیوں کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ ISI کا سینٹر محفوظ نہیں رہا، GHQ پر حملہ ہوا، آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا، مہران ایئر بیس دنیا کی مہنگی ترین جہاز برباد ہوئے، جناب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ، اسلام آباد میں ISI کا سینٹر خطرے کی زد میں، IP کا سینٹر خطرے کی زد میں، ہیوی میکینیکل کمپلیکس خطرے کی زد میں، ایئر بیس خطرے کی زد میں، چیف آف ایئر اسٹاف مار دیا جاتا ہے۔ پھر جی باہر سے بیرونی ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ تمہیں نظر نہیں آتے، آتے ہو گئے ہو۔ تمہارے وہ آلات اور تمہاری ISPR کا کمانڈر ترجمان پچھلا والا کہتا ہے ہم نے منظور پشتین سے کہ 2 سال سے مذاکرات کیے، لعنت ہے تمہاری شخصیتوں پہ۔ شرم تم کو نہیں مگر نہیں آتی، تم دہشت گردوں اور وردی کے خلاف بولنے والوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہو اور امن کی دہائی دینے والوں کے لیے تمہارا وزیر اعظم، وہ ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے، گلگت پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک آئین میں ہماری جگہ متعین ہی نہیں ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس بے حس وزیر اعظم کی، تمہاری انا اور تم کہتے ہو دباؤ۔ ہمارے ایک مؤثر ایک زمانے کے وزیر اعلیٰ نے یہ جسارت ہمیں جملے کہے تھے کہ شیعوں کو رونے کی عادت ہے، 2 ٹرک میں ٹشو بیچتا ہوں، روتے رہے آنسو پہنچے، اس کو بعد میں رونا پڑا تھا۔ وزیر اعظم اس سے زیادہ حیثیت کا آدمی نہیں ہے۔ ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو دوسرے وفاق میں وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اگر تمہارا یہ رویہ صحیح نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا تو ہم تمہارا نام لے کے جائیں گے، وزیر اعظم پاکستان مردہ باد۔ تمہاری کیا انا ہے؟ 2 ٹکے کی حکمرانی جس میں تم نے اپنی نجی محفلوں میں رو کے ابھی تک تو 3 سال گزارے کہ میں جو ویژن لے کے آیا تھا پورا نہیں کر سکا، تم ابھی تک تیل اور گیس کے قیمتوں پہ قابو نہیں کر سکے، دہشت گردی کو قابو کرو گے؟ تم اپنے خارجہ پالیسی کا قبلہ ٹھیک نہیں کر سکے ہو، وہ بھی
ترکی کے اردوگان سے میٹنگ. ترکی وہ ملک ہے جس نے ابھی تک اسرائیل کا سفارت خانہ اپنے ملک سے بند نہیں کیا. یہودیوں کے ایجنٹوں سے پاکستان کے مسلمان اور توقع رکھتے ہیں کہ یہودیوں کے حامی اگر ہمارے بلاک میں آئیں گے تو یہاں پھول کھلیں گے. لعنت ہے اس فکر پر جو یہودیوں کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، جو اسرائیل کا یار ہے. یہ پچھلے زمانے میں بڑے سرمایہ کار یہودی گولڈ اسمتھ کا داماد رہا ہے. اس سے ہم توقع کریں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہائی جائیں گی کہ یہ توقع خود بے وقوفی کی دلیل ہے. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. سیدھا ابھی صبر کرو. خدا کے بندے ابھی جو بتا رہا تھا برادر کہ جناب علی میں دباؤ میں نہیں جاؤں گا. ہم منہ کھول کے کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم پاکستان. جس آدمی کو ذبح کیے ہوئے لاشوں پہ جانے میں دباؤ کی بات کرتا ہے، تمہارے جیسے آدمی ہمارے سیلاب سے بہا دیے جائیں گے. تیاری کرو. حکمران یہی چاہتے ہیں نا ہم بھی رمضان بینگل بنے. اگر ہم رمضان بینگل اور سپاہ صحابہ کی سیرت پہ چلنا شروع کریں گے تو پاکستان کی دنیا کی چھٹی بڑی آرمی بھی ہم سے نہیں رک سکے گی. بے شک. تم شیعوں کے مقابلے میں کہتے ہو تو پہلے اپنے کابینہ سے یہ جو فوج ہے سفر موجن کو دفاع کرو، گھر میں بھیجو. تمہارے پاس افراد نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے. تم لوگ جناب اقتصادیات کا بیڑا غرق کرتے ہو، تم لوگ مارکیٹ کا ستیہ ناش کرتے ہو، تم سیاست خارجہ میں ناکام ہو اور 2 نمبر کے لوگوں سے بلاک بناتے ہو. تمہارے اس بلاک کی کیا قیمت رہ جائے گی جہاں پر خودداری نہیں ہے، جہاں مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. تم کہتے رہے جب خود اس اختلاف میں تھے تو کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان اپنے کان کھول کے سنو، ہم اس میڈیا کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں اگر تم نے اس جعلی انا کو جس کی کوئی حیثیت ہے، ہم تمہیں جانتے ہیں، تم کرکٹ کے زمانے سے کیا تھے ہم جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. اگر پاکستان میں ایسے معجزے ہوتے رہے ہیں، ایک سے ایک نالائق وزیر اعظم بنتے رہے جن کو پاکستان کی جغرافیہ کا پتہ نہیں تھا، ایسا ایک یہ بھی وزیر اعظم ہے. اگر تم نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو ہم وہاں تک جائیں گے جہاں پر تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. امریکیوں اور کہتا تھا نا میں خود کشکول لے کے پھرنے سے خودکشی کروں گا، حکومت نہیں کروں گا. بھیکاری اور وہ بھی سینہ زوری. تم تو مرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. اپنے وعدے پہ پورا کرو، عمل کرو. بے شرموں کی کوئی حد ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب علی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے چوروں کے سرپرست. تم نے بھی چوروں کی سرپرستی کہے کو تم بھی پارٹی مسلم لیگ کو گالیاں دیتے ہو. تو کیا تمہاری پارٹی میں لوگوں پہ مقدمہ نہیں ہے؟ لہذا ہم اس جلسے کے ذریعے اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، جوانان عزیز سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ابھی معاملہ نہ پہلا معرکہ ہے نہ یہ آخری ہے. جب
اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ نہیں، جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے. اگر سپاہ صحابہ اور رمضان مینگل کے اور دیگر بیرونی وہ ہاتھ جو تمہیں نظر آتے ہمیں نظر نہیں آتے تمہارے خیال میں، اگر ان کی مردانگی تھی تو مردوں کے طرح سامنے آ کے کرو بات، واردات سامنے آ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ چند بے بس مزدوروں کو اغوا کر کے ہاتھ پیر باندھ کے ذبح کر کے مردانگی سمجھتے ہو؟ یہ تمہارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے. چھپ کے وار کرنا، کمزوروں پہ وار کرنا، یہ تمہارے بزرگوں کی تاریخ ہے. ہم نے ہر دور میں جہاں میدان میں قدم رکھا ہے دشمن کو میدان میں بلا کے مارا ہے. ایسا نہیں ہے آپ نے اگر نہیں دیکھا ہو تو نہیں دیکھا ہو. ہم جمعے میں کہہ چکے ہیں ہم تاریخ بشریت کو تمدن کی الفبے سکھانے والی قوم ہے، کوئی فالتو بازاری چالو قوم نہیں ہے، خرکاروں کی قوم نہیں ہے. ہم آل محمد کے شیعہ ہیں جن کا امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، کوئٹہ جہاں گرم ہے، ہم کہتے ہیں بہت سارے جب برما میں مسلمان قتل عام ہوئے، خنجر گھوم گھوم کے خواتین کو چیر پھاڑ کی سڑکوں پہ پھیلایا گیا، اس وقت ہم تھے، ہماری آواز تھی. شیعوں کی وجہ سے نہیں، فلسطین میں 99% سلفی مسلمان اہل سنت ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. کشمیر میں مظلوم ہے تو طاقتور حمایت ہماری ہے. تم پاکستان کے قومی خزانے کا بجٹ تباہ کر کے بگوڑوں کو بھجواتے ہو، بگوڑوں کو وہاں سے بھجوا واپس کرتے ہو. اگر تمہارے پاس حکمت عملی نہیں ہے، کشمیر کے نام پہ جو کچھ تم کر رہے ہو اگر ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ 15 دن میں کشمیر آزاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ایک اور مشکل ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں پاکستان پاکستان زندہ باد نعرے لگاتے ہیں. کیا تمہارا خیال ہے کراچی جیسے متمدن شہر میں تعلیم کے لیے جانے والے جوان قتل ہوتے ہیں؟ خان آباد سے ہمارا جوان طالب علم جو روزگار اور علم کی روشنی کے چکر میں چلا گیا، وہاں پر وہ سندھ کی پولیس دنیا میں کوئی نالائقی کی اگر مثال دینا چاہے تو سندھ کی پولیس کا مثال دینا چاہیے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو کوئی اور نظر نہ آئے تو پھر آگے راہ چلتے ہوئے اپنے موٹر سائیکل کو دھکے دیتے ہوئے پنکچر کی جگہ تک لے کے جاتے ان لوگ آدمی کو پکڑ کے گولی مارتے، پھر کہتے ہیں کاؤنٹر میں مارا گیا. کیا جرم تھا ثابت تو کرتے. ہم مذمت کرتے ہیں سندھ پولیس کی، کراچی میں پولیس گردی حد سے زیادہ. تم لوگوں میں اور بطخوروں میں کیا فرق ہے؟ ایک زمانے میں بطخور بطخ آتے تھے، چور سامنے آئے قتل کرتے تھے. اب کوئی اگر ایسا راہگیر آ جائے بیچ میں جو ان کو پیسہ نہ دے سکے تو اسے قتل کرتے ہیں. ہم کراچی کی زمین پر خان آباد کے جوان طالب علم برادر کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. غدار حکومت اس کا لہو یہ کون مرا، غدار حکومت کون مرا. ہر صوبے میں بیکاری کی انتہا ہے، ہر صوبے میں نالیاقتی کی انتہا ہے. اگر بعد میں کہتے ہیں جناب علی ہمارے ہاتھ میں سے نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہم نے جمعے میں کہا تم اب گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ. وہ جو بے حساب بجٹ ہے نا صرف 15 منٹ دن کے لیے ہمیں دے دو، تم گھر جاؤ. 15 دن میں ہم دیکھتے پاکستان میں امن آتا ہے یا نہیں آتا. گلگت پاکستان میں 5 جنوری کو سید ضیاء الدین رضوی اللہ مقامہ ان کے ساتھیوں کو دن کے 12 بجے قتل کیا گیا.
چلو جی مچ میں تو شاید کسی راستے میں گاڑی سے اغوا کیے گئے تھے، کانکنی سے آ رہے تھے یا کانکنی کے لیے جا رہے تھے۔ دن کے 12 بجے اس پورے خطے کے لیے نہیں، وفاق نے، وفاقی وزیروں نے GHQ میں تمام کمانڈروں نے میٹنگ کر کے ان کے دلائل کا جواب نہ دے سکے۔ ایسا ایک جوان مرد انسان دن کے 12 بجے قتل ہوتا ہے، وہ بھی گلگت جیسے چھوٹے سے شہر میں جو 42 سے زیادہ نہیں ہے۔ صرف 2 راستے ہیں، ایک پنڈی کی طرف جاتا ہے، ایک بنیال کی طرف جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے شہر سے 12 بجے قتل کیے جانے والے قاتل، مقتول کے قاتل نہیں پکڑے جاتے ہیں، تو پھر کہنا یہ بجٹ جو کھا رہے حرام کی کھا رہے، ان کی تنخواہیں حرام ہیں۔ میں دوبارہ وہ چھوٹا سا کلپ کہ سنانا چاہتا ہوں جسے پاکستان کے موقر ایک ادارے نے، ٹی وی نے، اینکر نے چلوایا تھا کہ جناب پاکستان، ابھی ہمارے دوستوں نے ساری باتیں کی، میں صرف اس واقعے کے لیے جب سلیمانی شہید ہوئے تھے، جناب امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہاؤ اٹ از پاسبل، کہ کیسے ممکن ہے ایک فوجدار جنرل کے لیے اتنا عوامی ہجوم رسپیکٹ دے رہی ہے، آنر کر رہی ہے۔ پاکستان کے ایک بے وقوف گدے، پاکستان کا ایک ریٹائرڈ جنرل، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ سلیمانی کے لیے کروڑوں کا مجمع کیوں آ رہا ہے۔ جن کے دماغ میں پینشن ہو، پینشن میں کتنے ایکڑ کی زمین ملے گی اور پینشن کی اصل رقم کتنی ہوگی، جی پی فنڈ کتنا، کمیوٹ کتنا، پھر زندگی کہاں گزاریں گے۔ اساسے آج بھی ہمارے بہت سارے ہوشیار جنرل لوگ، یہ ISPR کا بیان ہے، اس کی بات کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں، اپنی طرف سے الفاظ نہیں، ہمارے امریکہ میں ایسیٹس ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں ان سے مذاکرات کریں، کوئی آخری حل نہیں لا سکتا۔ یہ لوگ کائناتی حقائق نہیں سمجھ سکتے، کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ڈیوٹی جو ابھی تو ہمارے برادر نے کہا، ڈیوٹی پیسوں کے لیے دیتے ہیں، ملک کی حفاظت کی عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، لہٰذا ان کو حقائق سمجھ میں نہیں آتے۔ جنرل حسن فرزاد سے پوچھا گیا تھا، ایران کے کمانڈر، وہ ڈرون ڈویژن کے کمانڈر ہیں اس وقت، 6 آرٹلری کہلاتی ہے، ان کے جناب عالی آپ الحمدللہ اتنے بڑے پوزیشن پہ آ گئے ہیں، لیکن سمجھ کیسے نہیں آئے گی، ایسے نہیں آتی ہے۔ کہتا ہے آپ نے کبھی یہ سرکاری عہدہ اپنے کسی رشتہ دار کو نوازنے کے لیے استعمال کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک دفعہ کیا۔ وہ حیران ہو گیا ٹی وی والا پوچھتے ہوئے، وہ یار اس نے بھی سفارش کروائی ہے، کہا ایک دفعہ میں نے کروایا، جب مجھے خبر ملی میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ زینب کبریٰ کے روزے پہ معطل گولے گرائے گئے ہیں، تو میں نے جا کے سپاہ کے کمانڈر سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ میرے 17 سال کے بیٹے کو زینب کے روزے کا دفاع کرتے ہوئے مرنے کی اجازت دی جائے۔ شہادت 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 شہادت۔ جو جنرل اپنے مقام کو استعمال کرے لیکن بیٹے کو مرنے کی اجازت دے، مرنے کے لیے اجازت دلوانے والے جنرل کوئی اور ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں پاتے تم لوگ، جو لوگ کمیوٹ اور امریکہ اور یورپ میں پڑھائی کے لیے تم خیالات بنتے ہوئے ہو، اس لیے تم مادے میں غرق ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو مرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو شہادت کو زندگی سمجھتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو مرنے کو راہ خدا میں قتل ہونا سمجھتے ہیں، جس کی تائید قرآن نے کی ہے۔ تم مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تم اپنے موت کی فکر کرو۔ ہاں اب اگر ایسا ہوا تو پھر آگے مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار۔
جوش ملی آبادی کو خدا سمجھے. اگر کہتے نا کہ اگر وہ یادون کی بارات نہ لکھتا تو ہم سمجھتے کہ وہ ولی خدا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مجروح پھر عدل و مساوات کا شعار 21ویں صدی میں بھی ہے طرف انتشار. پھر نائب یزید ہے دنیا کی شہریار. پھر کربلا یہ نو سے نو ہے بشر دش دچار. اے زندگی جلال شہ مشرقین دے, اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے. والسلام علیکم.